اتنا چمکدار تھا، گلابی تھا، جو دیکھتا تھا علی کو تو دیکھتا ہی رہتا تھا. علی ایسے تھے. ابو بکر صدیق تختے تھے، ولی تھے. ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا جان میں دیکھتی ہوں کہ علی جب بھی آتے ہیں علی کو تختے دیتے ہیں، علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کبھی میں نماز پڑھ کر سجدے کر کر عبادت کرتا ہوں اور کبھی علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتا ہوں. تو علی ایسے تھے کہ لوگ دیکھتے تھے تو دیکھتے رہتے تھے، لیکن جب بھی علی مسجد نبوی میں آتے تو چہرے کا رنگ جرد پڑ جاتا، پیلا پڑ جاتا. لوگ پوچھتے علی ٹینشن کیا ہے، چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ تو مولا کائنات فرماتے جانتے نہیں کس کا دربار ہے، جانتے نہیں کس کا دربار ہے. میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں بایزید بستامی رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی کا اعتکاف کیا، اور معتکف کو یہ اجازت ہوتی کہ مسجد میں کھا بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے. بایزید بستامی رضی اللہ عنہ اعتکاف میں ہے اور ذکر اللہ میں تھے. دو جانوں ہو کر بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. پاؤں بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتے نا، تو آپ کے پیر میں بھی کچھ درد ہونے لگا تو آپ نے دونوں پیروں کو لمبا کیا، پھیلا دیا، دراز کیا. گہری آواز آئی بایزید بادشاہوں کے دربار میں ایسی بیٹھا جاتا ہے. دل زندہ تھے نا. گہری آواز آئی بایزید بادشاہوں کے دربار میں ایسی بیٹھا جاتا ہے. بایزید بستامی نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا. راوی بیان کرتے پوری زندگی پھر آپ نے کبھی اپنے پیر نہیں پھیلائے. اللہ کے گھر کا احترام ادب ہے. یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں پر آ کر سانس بھی ادب کے ماحول میں لی جاتی. یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کی باتیں نہیں. بارگاہ رب العالمین جھک کر جتنا جھکو گے اللہ اتنا بلندی عطا فرمائے گا. تو آج کا لیسن، آج کا سبق، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی بیٹھیں گے نا ادب کے ساتھ بیٹھیں گے نا. جب بھی داخل ہوگے تو داخلہ ہوگا تو اعتکاف کی نیت کر کے آپ دنیا بیٹھ کر کچھ لوگ کھانے پینے کی وجہ سے اعتکاف کی نیت کرتے ہیں. یہ درست نہیں. کھانے پینے تو یہ مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں کام تھا تو ہم نے اعتکاف کیا، ایسا نہیں. بلکہ مسجد میں سیدھا قدم داخل کریں، اللہ مفتاحی ابواب رحمتک بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت نویت سنت الاعتکاف کر کے داخل. اب اس کی برکتیں کیا ہوگی، اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم نہ. آپ کو ذکر نہیں کر رہے، کوئی تسبیح نہیں کر رہے، کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، خالی بیٹھے یہاں تو آپ کی ہر سانس کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے. پھر عبادت کریں گے تو پھر اس کی نیکی کا عدد کیا ہوگا. جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے نا تو ادب احترام کے ساتھ اور یہ قریب سے قریب بیٹھنا تو صحابہ کی سنت. رسول اللہ کے پیارے صحابہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے تو آپس میں اتنا قریب ہو کر بیٹھتے کہ مثال کے طور پہ اگر رائے کا دانہ بھی اچھالا جائے، دانہ زمین پہ نہ گرے، صحابی کے دانہ پر. آج یہ سبق پڑھا دیا، ابھی دوسرے مقرر یا امام صاحب جمعہ میں یا کسی محفل میں آپ کو سبق نہیں دیں گے، پڑھ لیا دوسرے کو بھی آپ بولیں چلو قریب ہو کر بیٹھے. اللہ کی رحمت سے قریب ہو، رحمت الہی سے قریب ہو. بہت بات چکے ہیں، بہت بات گئے، اب تو قریب آنے کا وقت ہے. اب تو دلوں کو چمکانے کا وقت ہے. اب تو آخرت کو سجانے کا وقت ہے. اب تو قبر کی روشنی کروانے کا وقت ہے. یہ ذکر اہل بیت کی محفل ہے، ذکر اللہ کی محفل ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں دل کے ساتھ بیٹھے، آنے والے پیغام کو ماتھے کے کان سے بھی دل کے کان سے سنیں. تقریر نہیں ہے، درد ہے جو درد آپ تک کے پہنچانے آیا. لوگ اٹھک بیٹھک کوئی نہ کریں، ایسا رسول آنے والے پیغام کو سنیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کا سینہ محبت الہی کا، محبت رسول کا،
محبت امام حسین کا مرکز بن جائے گا۔ ایک بار نبی اور اعلی نبی پر درود و سلام اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم العالون ان کنتم مومنین۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے گھبراؤ نہیں، فکر مت کرو، غم نہ کرو، کامیاب تم ہی رہو گے، سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم کامل مومن بن جاؤ، پکے ایمان والے بن جاؤ۔ آج قوم مسلمہ کے دلوں میں ایک دہشت نظر آ رہی، چہرے پر ایک افسردگی ہے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، ایک خوف جگہ دکھ رہا ہے، کیا ہو؟ ارے وہی حکومت کرنا چاہے گا، وہی حکومت کرنا چاہے گا۔ کامیابی کے لیے درد کی ٹھوکر کھانے والوں، کامیابی دینے کا ذمہ تو اللہ نے اپنے کرم پہ لیا، اپنے کرم پر لیا۔ وہ جس کو کامیابی دے دے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اور جس کو ناکام کر دے دنیا کی طاقت کامیابی دے نہیں سکتی۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذکر اہل بیت کے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ تھا، یہ سفر کا مہینہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ذکر اہل بیت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انمول ہے، کیا بولو؟ انمول ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ ارے خالی محرم کے 10 دنوں میں ذکر اہل بیت نہ ہو، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ذکر اہل بیت نہ ہو۔ مولا حسین سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پھیرایا، ایمان ہے۔ قرآن میں رب فرماتا محبوب کہہ دو کہ میں تم سے دینی خدمات کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، فقط اتنا چاہتا ہوں کہ میری آل سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ مصطفیٰ جان کریم فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسین اعظم کی عظمت کتنی بالا ہوگی، کتنی بلند و بالا ہوگی کہ جس امام حسین کی تربیت فاطمہ کے دودھ کے ساتھ علی کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں ہوئی ہو، بڑے سے بڑے صحابہ کی زندگی امام حسین نے دیکھی، اور یقیناً اپنی زندگی میں وہ چیزیں عکس کی کوڑ کی جو مصطفیٰ جان کریم کی سنتیں تھی، مولا علی کا کردار تھا، ابو بکر صدیق کی صداقت تھی، فاروق اعظم کی عدالت تھی، عثمان غنی کی سخاوت تھی، مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کی سلام نے، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے وہ تمام برکتیں حاصل کی تھی جس کو مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ملا ہو، لعاب رسول جن کو ملا پیدا ہوتے ہی امام حسین علی مقام کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی تھی، اس زبان اقدس میں جس سے لعاب نکلتا، وہ لعاب کی فیکٹری کو مصطفیٰ جان کریم نے امام حسین کے منہ میں رکھ دیا۔ ارے لعاب دہن کی برکت کتنی ہے کہ اگر لعاب دہن قتادہ کی فٹی کی آنکھ پہ لگ جائے، آنکھ میں روشنی آ جائے، علی کی دکھتی کی آنکھ پہ لگ جائے، آنکھ روشن ہو جائے، ام مامد کی بکری کے سوکھے تھن پہ لگ جائے، تھن دودھ سے لبریز ہو جائے، کھارے کڑوے کنویں پانی میں چلے جائے، کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، جابر کی ہڈی میں پہنچ جائے، 1400 صحابہ کی کھانے کی برکت پیدا ہو جائے۔ قسم اللہ یہ لعاب نبی تھا جو چند قطرے اتنی برکت پیدا کرتے کہ جس حسین کو میرے نبی نے لعاب والی زبان گزاری ہو، اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس حسین کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سرور کائنات کے پیارے دیوانوں، آج لوگ یزید کو امام حسین کے مقابل میں لاتے ہیں، کچھ لوگ یزید کی گروہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ ارے کام اور پلید اور کام مولا حسین، ارے یزید کیسا تھا؟ ایک تصویر حدیث کی روشنی میں دکھاؤں آپ کو،
یزید کا پورا جسم بیڈول تھا، پورے جسم پر خنجر جیسے کھڑے بال تھے، اس کی صورت کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جس گلی سے نکل جاتا، کہ خالی جذبات سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں حوالے سے کہہ رہا ہوں، جس گلی سے گزر جاتا لوگ اپنی کھڑکی اور دروازے بند کر لیتے تھے، اس کی نظر اگر ہمارے گھر کی بیٹی پہ پڑ گئی تو بستر پر کھلوانا۔ یہ یزید کا طریقہ کار تھا کہ دنیا اس سے نفرت کرتی تھی، اور مولا حسین کیسے تھے کہ کبھی مصطفیٰ چومتے تھے، وہ کبھی سونتے تھے۔ پیارے صحابہ نے پوچھا کہ یا مصطفیٰ، بچوں کو چومنا سمجھ میں آتا ہے، سوننا سمجھ میں نہیں آتا۔ آقا فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا، میرا نواسا ہے، اس لیے چومتا ہوں، اور جنت کا پھول ہے اس لیے سونتا ہوں۔ نبی تو بریلی کے امام فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا مرتبہ عرف والا ہے، جن کا مرتبہ بلند والا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین علی مقام کے فیضان سے ہم سب کی زندگی کو روشن اور مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کا موقع دے۔ حسینی زندگی کیا تھی؟ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا؟ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دواروں حسین اعظم وہ ہے کہ پوری زندگی روزدار رہے ہیں، راتوں میں قیام کرنے والی ذات امام حسین کی ہے۔ کبھی آپ کی زبان سے کسی نے جھوٹ نہیں سنا، سچائی کے علم بردار تھے امام حسین۔ آپ کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، اور جس پر روح جاتی تھی کرم برسا دیتی تھی۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ اتنے سخی تھے کہ جب آپ کے دربار میں کوئی زائر آتا تھا نا، اس کو ایک ہی بار میں اتنا نواز دیتے تھے کہ دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ درانے کی نوبت نہیں آتی۔ ایک مرتبہ آپ کے کہانے والے نے دیکھا کہ بازار سے امام حسین کچھ سامان خرید رہے ہیں۔ یہ مولائے پاک مولا حسین کچھ سامان خریدنے، اسیہ چیزیں خریدنے گئے، ضرورت کا سامان، تو ایک ایک چیز کے بھاؤ کرتے تھے، بھاؤ کرتے آتے تھے، درہم میں بھاؤ کرتے تھے، ایک درہم کا نہیں آدھے درہم کا ہے۔ تو دیکھنے والے محلو حسین نے پوچھا کہ حسین اعظم معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آپ سامان کچھ خریدنے کے لیے آتے ہیں تو اتنا بھاؤ کرتے ہیں، چاندی کے سکے میں بھاؤ کرتے ہیں، وہ کسی سائل کو دینے پر آتے ہیں تو ایک ایک وقت میں 5 سونے کے سکے ایک ایک سائل کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ فرماتے سنو، یہ بھاؤ کرنے والا معاملہ حسین کی جات کا معاملہ ہے، اور وہ دینے والا معاملہ مصطفیٰ علیہ نعمت کے فرمان کا معاملہ ہے۔ حسین اپنی جات کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ رب کی بارگاہ میں اگر سوال ہو گیا کہ حسین تم نے اپنی جات پر اتنا خرچ کیا، تو میں کرتا ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، لیکن جب بات آتی ہے اللہ رسول کی راہ میں دینے کی، تو پھر حسین تو آخرت کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سخی کرانا، یہ سخی کرانا ہے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلی میں ایک بھوکا مسافر آیا، جس کو بھوک کی شدت تھی، سوچ رہا تھا کہ مجھے کھانا ملے، 3 دن کی بھوک ہے۔ بھوکا مسافر تکتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ کہیں سے کھانے کا انتظام ہوگا، کیا دیکھا ایک چبوترے پر ایک نورانی صورت والے بزرگ بیٹھے ہیں، جن کے پاس میں پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھا ہے، اور ہاتھ میں روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں، وہ ٹکڑے توڑ کر پانی کے اندر ڈال رہے ہیں۔ وہ بھوکے مسافر نے جب دیکھا قریب آیا، وہ سوچا کچھ بھی ہو، پانی اور روٹی کو چل جائے گی، بھوک تو مٹ جائے گی۔ آ کر قریب آنے کے بعد کہا کہ نورانی صورت والے بزرگ اگر اجازت ہو تو آپ کی اس کھانے میں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ تو نورانی صورت والوں نے کہا کہ کھانا کھانا ہے؟ کہا کھانا ہے۔
بھوک لگی ہے کہاں لگی ہے؟ بولے جاؤ سامنے دروازہ دکھنا دستک دیو تمہیں پیٹ بھر کھانا مل جائے گا۔ وہ سائل سامنے دروازے پر جا کر دستک دی، ایک نورانی نوجوان نے چہرے والے نے دروازہ کھولا، بھوکے سائل کو دیکھا، چہرہ پڑ لیا بھوکے، پوچھا نہیں کہ وہ کچھ کہا نہیں، بولے بابا کھانا کھانا ہے؟ بولے ہاں، بولے آ جاؤ، اندر جا کر بٹھایا، وہ پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس سائد نے یہ مسافر نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی ایکسٹرا کھانا ہے اور کھانا ہے چاہیے اس سے زیادہ؟ تو نورانی چہرے والے جوان نے پوچھا کہ آپ کو کھانے کی اور حاجت ہے؟ بولے نہیں، میں تو صرف سیر ہو گیا، پیٹ بھر کے کھا لیا۔ پھر بولے اور کھانا کیوں چاہتے ہو، طلب کرتے ہو؟ تو بولے جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی کھانا مل جائے۔ میں نے دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈال کر کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ کھانا ان کو بھی مل جائے۔ بولے کس کی بات کرتے ہو؟ بولے دیکھو سامنے چبوترے پر نورانی صورت والے بزرگ بیٹھے نا، انہی کی بات کرتا ہوں۔ تو نوجوان نورانی چہرے والے نے کہا سنو، یہ گھر انہی کا ہے، یہ گھر انہی کا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میرے بابا ہے، ان کا نام علی ہے، میرا نام حسین ہے، ان کا نام علی ہے، میرا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر! نبی کو دیوانے نے کیا خوب کہا ہے، کتنے سخی ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے سخی ہے محمد کے گھرانے والے۔ کہ سرور کائنات کے پیارے دیوان، یاد رکھو سخاوت سیکھنا ہو اہل بیت سے سیکھو۔ آج تو معاملہ یہ کہ اگر آج کسی پیشنٹ اور مریض کو اگر ایک کیلا بھی پکڑانا ہو نا تو 5 تصویر ہوتی سیلفی، 5 فوٹو کھینچتے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں لوگوں نے مدد کی، کرنے والوں نے کی، اور کچھ لوگوں نے اپنی شہرت کی۔ ارے خدمت یہ نہیں ہوتی ہے، ایک ایپل میں تم 10 تصویریں لے رہے ہو اس کی۔ امام زین العابدین جن کی کل تاریخ گزری، امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی یہ شہزادے کربلا کے آخری چشم چراغ تھے۔ اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ ایک امام زین العابدین سے پوری دنیا میں کروڑوں امام زین العابدین ہو گئے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا روزانہ کا معاملہ کا معاملہ کہ جب رات ہوتی تھی تو اپنے گھر سے نکلتے، کسی کو بتاتے نہیں، کوئی خدام کو ساتھ نہیں لیتے، بلکہ رات کے اندھیرے میں نکل جاتے اور ان غریب گھروں تک کے پہنچتے، ان مستحقوں تک کے پہنچتے جن کو کھانے کی ضرورت ہے، یتیموں کے گھر، بیواؤں کے گھر کے دروازے کے بعد اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر اناج کی بوریاں اٹھا کر تنہا جاتے ہیں اور جا کر ان گھروں پر وہ بوریاں رکھ کر دروازے پر دستک نہیں دیتے بلکہ دروازے کے باہر رکھتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ ہو گیا، کئی دن گزر گئے، لوگوں کے گھر پر مدد پہنچتی تھی لیکن مدد کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ صبح گھر والا اٹھتا، وہ غریب اٹھتا، وہ یتیم اٹھتا، بیوہ اٹھتی اور گھر کا دروازہ جب کھولتے تو اپنے گھر کے دروازے کے باہر اپنی ضرورت کا سامان پا لیتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے تھے۔ کون ہے غریبوں کا مسیحا جو رات کے اندھیرے میں غریبوں کی مدد کر جاتا ہے؟ اللہ اکبر! اب جب امام زین العابدین کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب وہ مدد آنا بند ہو گئی۔ ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ گزر گیا، لوگوں کے گھر میں جو رات میں مدد آتی تھی اب مدد آنا بند ہو گئی، رک گئی۔ تو لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بتاؤ بھائی تمہارے وہ راشن آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں آ رہا ہے۔ آپ کیوں آ رہا؟ بولے نہیں آ رہا ہے۔ بولے کب سے نہیں آ رہا؟ بولے ایک ہفتہ ہو گیا۔ بولے کون وہ بندہ تھا تو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں پہ راشن پہنچاتا تھا؟ اس کا چہرہ بھی کبھی دیکھا نہیں، کون تھا وہ؟ ایک بندے نے کہا چلو غور کرو، فکر کرو، سوچو۔ جس دن سے آل رسول امام زین العابدین کا پردہ ہوا، وصال ہوا، اسی دن سے مدد آنا بند ہوئی ہے۔ ہو نہ ہو
رات کے اندھیرے میں مدد کرنے والے اور کوئی نہیں امام زین العابدین ہوں گے. تو دوسرے لوگوں نے کہا یہ خبر تو ان کے گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ان کے گھر چلتے خبر لیتے معلوم کرتے گھر والوں کو معلوم ہوگا. تمام لوگ اکٹھا ہوئے اہل بیت کے گھر پر پہنچے. پوچھا گیا کہ بتائیے رات کی تاریکی میں رات کے اندھیرے میں سیدنا امام زین العابدین کون سی نیکیاں کرتے تھے؟ تو گھر والوں نے بولا یہ تو ہمیں بھی خبر نہیں, یہ تو ہمیں بھی خبر نہیں. اتنا ضرور جانتے ہیں کہ پوری رات وہ گھر میں نہیں رہتے تھے, پوری رات وہ گھر میں نہیں رہتے تھے. گھر والوں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو, ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو جتنے آنے والے تھے سب نے کہا کہ ہمارے گھروں کے دروازے پر رات میں مدد آتی تھی لیکن مدد رکھنے والا نظر نہیں آتا تھا. لیکن جب سے امام زین العابدین کا وصال ہوا اس کے بعد سے ہمارے گھر میں مدد آنا بند ہو گئی. ہم تو معلوم کرنے آئے تھے کہ مدد کرنے والے کے امام زین العابدین تو نہیں. تو گھر والوں نے بولا ان کو ٹھہرو, تمہاری بات کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ جس وقت ہم نے ان کو غسل دینے کے لیے ان کے لباس کو اتارا تھا, تختے پر لگایا تھا, تو وزن اٹھانے کے سبب سے ان کی پشت پر, پیٹھ اور کاندھوں پر نشان بن چکے تھے. وزن اٹھا کر ان کے کاندھوں پر نشان آ چکے تھے. تو تمہاری بات کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ مدد کرنے والا اور کوئی نہیں امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھے جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں پر مدد پہنچاتے تھے. اس سرور کائنات کی پیاری دیوان آج کا ہوا. پرانے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, ختم ہو گیا ستم, دکھاوے کی آگ نے سب ختم کر دیا. ہر بات میں دکھاوا, ارے بھائی دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ ارے نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے, اللہ کے لیے. اہل بیت خان نے بتا دیا امام باقر کون ہے, امام جعفر کے والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر. آپ نے ایک نیا جبہ سلوایا, نیا جبہ سلوایا, مہنگا تھا, اور آپ جبہ پہننے سے پہلے آپ غسل کرنے غسل خانے میں پہنچے, غسل کرتے اور جبہ پہننے غسل خانے میں آپ پہنچے. وہاں پر آپ کے دل پہ کچھ کیفیت اور کچھ سوچ پیدا ہوئی. آپ نے غسل خانے سے آواز لگائی, اپنے خادم کو کہا کہ جو ہم نے ابھی جبہ سلوا کر تیار کروایا ہے وہ جبے کو تم جلدی سے اٹھاؤ, وہ فلاں یتیم کے گھر لے جاؤ اور یہ جبہ ان کو دے کر آؤ. امام باقر کے حکم پر ان کے خادم نے جبہ اٹھایا, اس غریب اس یتیم کے ماں لے کر دے. امام باقر غسل کر کر جب باہر نکلے پرانا لباس پہن لیا تو اس خادم نے پوچھا حضور اتنی جلدی اتنی اجلت کیوں؟ یہ کام آپ باہر آنے کے بعد بھی کر سکتے تھے, آپ نے اتنی اجلت اتنی جلدی کیوں کی؟ تو امام باقر فرماتے دل ہے نا, دل کب پھسل جاتا. اندر تو میرے دل میں تمنا ہوئی کہ یہ جبہ میں پہن رہا ہوں میرا نفس خود ہوگا, لیکن غریب پہنے گا تو میرا رب خوش ہوگا. تو دل میں یہ خیال آیا تو میں نے کہا باقر باتھ روم سے نکلنے سے پہلے اس کام کو انجام تک پہنچا دو کہ جس میں رب راضی ہو اس میں ہم راضی ہوتے ہیں. تو امام باقر فرماتے ہو سکتا تھا کہ نکلنے کے بعد دل پھسل جاتا, تو میں نے کہا کہ کام اندر باتھ روم کے اندر سے پیغام پہنچا دیا. یہ اہل بیت خان تھے, یہ رسول اللہ کے گھرانے والے تھے کہ جن کا ہر عمل اللہ کے لیے, جن کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا, جن کی سوچ جن کی فکر اللہ رسول کے لیے تھی. آج فکر بدل گئی, آج ماحول بدل گیا, پھر برکت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نیتیں تبدیل ہو گئی, سوچ بدل گئی, فکر بدل گئی. قرآن کا لفظ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کامیاب تم ہی رہو گے, سربلند تم ہی رہو گے اگر کامل مومن بن جاؤ, پکے ایمان والے بن جاؤ.
کون ہے پکا ایمان، کون ہے کامل مومن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ کربلا کے قائدان امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے کوفہ کے لیے، اور ابن زیاد کے حکم پر یہود ابھی حضرت نہیں بنے، تیز رفتار گھوڑوں کو لے کر دوڑتے دوڑتے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو گھیراؤ کرنے آ گئے تھے، اور راستہ روک لیا تھا۔ وہ کہا تھا حسین ابن علی تم کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ جا رہے ہیں۔ بولے نہیں، یا تو یزید سے بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے جب حور سے بات کی، اس موقع پر حور کے گھوڑے کی طرف نظر ڈالی تو گھوڑا ہاں پر آتا، گھوڑے کی زبان لٹکی بھی تھی۔ امام حسین نے فرمایا حور باتیں بات میں ہوگی، یہ بتاؤ تمہارے گھوڑے کی زبان کیوں لٹکی ہے؟ تو حور نے کہا تھا امام ابن زیاد کے حکم پہ ہم بنا کہیں پڑاؤ کی، بنا کہیں رکے، تیز رفتار گھوڑوں سے دوڑاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو گھوڑے تھک گئے اور پیاسے ہو چکے، تو پانی کی پیاس کی سبب سے ہاتھ بھی رہے اور زبانیں بھی باہر رہے۔ تو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا علی اکبر قافلے میں جتنا پانی ہو سارے پانی کے مسجد حور اور حور کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے لیے دے دو۔ یہ سرور کائنات کے پیارے دعا، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے قافلے میں جتنا پانی تھا پورا پانی حور کے سپاہیوں کے گھوڑوں کے لیے اور حور کے گھوڑوں کے لیے دے دیا گیا۔ حور نے مولا حسین کا جب اخلاق دیکھا کہ ہم ان پر پانی بند کرنے آئے، ہم ان کا گھیراؤ کرنے آئے، وہ یہ ہمارے گھوڑوں پر مہربانی کر رہے ہیں، یقیناً اے امام آپ کا اخلاق آنا ہے، آپ کا گھرانہ آنا ہے۔ یزیدی فتنے کی اور یزیدیت کی آنکھوں کے سامنے جو پردے میرے آ چکے تھے، اے حسین آپ کے گھوڑوں پر مہربانی والے اخلاق نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ میں آپ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ کی غلامی میں آتا ہوں۔ اس سرور کائنات کے پیارے امام، یہ اخلاق کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ امام حسین علی مقام کی زندگی سے ہم نے عبادت سے خالی زندگی، تلاوت سے خالی زندگی۔ میں بھی اس مجمع میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے بعد کتنے لوگوں نے اپنے گھروں میں قرآن کھول کر پڑھا ہے؟ کتنے لوگ؟ اللہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں؟ افسوس ہے۔ کتنے لوگ ہیں جمعہ کے علاوہ مسجدوں میں آ رہے ہیں؟ کوانٹٹی کتنی بتا دو۔ اگر 1000 آدمی مسجد جمعہ میں آتا ہے تو 100 آدمی نماز 5 کرتا ہے، کیونکہ ہم نے کربلا سے نا بھوک اور پیاس لی ہے۔ کربلا سے ہم نے خالی بھوک اور پیاس لی، ہم نے صدقہ نہیں لیا، ہم نے تلاوت نہیں لی۔ کاش ہماری قوم کربلا مولا سے صدقہ بھی لیتی، تلاوت قرآن بھی لے لیتی۔ کیسا صدقہ ہوا کہ 200 سے جائیں جگہ مولا اسے بھی جس کو کرتے آخری وقت بھی مولا کی باروں میں سر جھکا، آخری وقت بھی سر جھکا۔ اور قرآن کی تلاوت کیسی تھی کہ جس سر جسم کے ساتھ تھا مولا حسین قرآن پڑھ رہے تھے، سر کٹ کے یزیدی نیزے کی نوک پہ چلا تھا تو میرا حسین قرآن پڑھا۔ دنیا نے، ہم نے، آپ نے، سب نے ریل پہ رکھا ہوا قرآن تو پڑھا ہے، کسی نے محراب میں قرآن پڑھا، کسی نے مسجد میں قرآن پڑھا، کسی نے سفر میں قرآن پڑھا، کسی نے کہاں قرآن پڑھا، کسی نے کہاں قرآن پڑھا۔ لیکن حسین تمہاری عظمت پہ لاکھوں سلام ہو، تم نے یزیدی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا، یزیدی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا تھا۔ اس سرور کائنات کے پیارے قرآن کربلا مولا سے ہمیں اس سبق لینا ہے۔ سجدے بھی ہمارے لیے، نماز بھی ہمارے لیے، رکوع بھی ہمارے لیے، صبر بھی ہمارے لیے، استقامت بھی ہمارے لیے۔ ارے ماہ محرم کو زندگی بدلنے آیا تھا یار، ہم نے کیا کیا؟ ماہ محرم کو 10 دن کے لیے تماشوں میں نظر کر دیا۔ اتنا عظمت والے مہینے کو ہم نے لب و لعب پہ گزار دیا، تماشا گیت بن گئے ہم کو۔
اے سرور کائنات کے پیارے دیواروں، ماہ محرم کی اہمیت کو ہم نہ سمجھے، اس کی عظمت کو ہم نہ سمجھے، ہم نے دنیا کو کیا پیغام دیا، ہماری زندگی سے کیا پیسے نکلا،